إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلب و قبا امداد کن۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سر محشر کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محشر کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ الہا ہوزاری کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ بڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پلس میرے پاس 20 منٹ ہیں، اس میں سے کچھ چلے گئے ہیں، پلس مجھے ایک مقید کیا ہوا ہے انہی لفظوں میں تقریر کرنا ہے، یہ بھی مقید ہے۔ تو میں جہاں سے بھی بات شروع کروں ہے، اس لیے کہ میں اس سچویشن میں کھڑا ہوں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، ہنساؤں تو بغاوت ہے رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے رلاؤں تو بغاوت ہے۔ جلسہ کوئی ایسا ویسا جلسہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جلسہ وہ ہے کہ حضرت حافظ و قاری محمد عمر صاحب کی کاوشیں، محنتیں، مشقتیں ہیں۔ آج اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ وہ منظر دیکھیں گے، وہ حسین منظر ملاحظہ کریں گے۔ کچھ بچوں کے سر پہ دستار حفظ سجائی جائے گی، دستار حفظ سجائی جائے گی۔ یہ آپ لوگوں کی محنتیں بھی ہیں، کمیٹی والوں کی مشقتیں بھی ہیں، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ جب دونوں آپس میں محنتیں ملی تو وہ محنت جو ملنے کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آیا، ابھی آپ اپنی نگاہوں سے اسی سٹیج پہ دیکھنے والے ہیں، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ میں اسی بہر میں کچھ گفتگو کروں گا اسی سے متعلق، آخر طالب علم کی شان کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کو کہاں تک ان کا مقام دیا ہے، کہاں تک ان کی فضیلت کو ہم نے مانا ہے۔ ہم آج دنیا کا ٹٹول کے جائزہ لیتے ہیں، ہم دنیا کے کونے کونے سے اکٹھا کر کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں، یا ہم خود جا کے پوچھتے ہیں۔ ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے بھی دیکھا ہے، آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں جب سے دیکھ رہے ہیں، ہر انسان کی شادی ہوتی ہے، ہر انسان کے سر پہ شادی کا سہرا سجایا جاتا ہے۔ آپ کی بھی شادی ہوئی ہوگی، میری بھی شادی ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ ہر انسان کی شادی کا سہرا اس کے سر پہ سجایا جاتا ہے، کسی کے سر پہ امامہ باندھا جاتا ہے، کوئی شیروانی پہنتا ہے، کوئی جبے میں اپنی شادی رچا لیتا ہے۔ آؤ مسلمانوں، میرے سینے میں تھوڑا سا درد ہے، میں بس بیان کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، سب کے سروں پہ صحرا سجایا جاتا ہے، اس لیے کہ شادی کا صحرا ہے۔ میرے سر بھی بندنا ہے، آپ کے سر بھی بندنا ہے۔ یہ بچے ہیں، جوان ہوں گے، کل جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھیں گے۔ مسلمانوں، ان کے سر سے بھی ان کے ماں باپ اپنا حق کے فرائض ادا کرنے کے
بعد ان کے سروں سے شادی کا صحرا سجائیں گے، مگر ایمانداری سے دل میں جھانک کے جواب دینا مسلمانوں، جس مجلس میں آج میں اور تم اکٹھا ہوئے ہیں یہ کسی کی شادی کی محفل نہیں ہے، یہ کسی کے شادی کے جشن میں کسی کے سر پہ شادی کا سہرا سجنے کی محفل نہیں ہے، کسی کے سر پہ امامہ شادی باندھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی اس چیز کا مسئلہ ہے، قسم خدا کی تو نے اور انہوں نے پہچانا نہیں ہے۔ آج لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں یہ جو قرآن کے حافظ بڑی آسانی سے حافظ بن جاتے ہیں، نہیں مسلمان، کہ اتنی آسانی سے حافظ نہیں بنے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا حافظ اتنا آسان کوئی اس کا فضیلت نہیں ہے، اس کا اتنا آسان کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اگر تو دیکھنا ہی چاہتا ہے، اگر تو پلٹ اس کی فضیلت کا معائنہ ہی کرنا چاہتا ہے، ایک ماں سے جا کے اس کی ممتا سے جا کے پوچھ، او مائی جب تو نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے جدا کیا تھا، جب تیرا بچہ مدرسے کے لیے رخصت ہو رہا تھا، تو نے اپنے بچے کو اتنی محبت کرنے کے بعد اپنے سینوں سے، اپنے سینے سے، اپنے آنکھوں کے سامنے سے بھیگی ہوئی پلکوں سے رخصت کیا تھا۔ کسی بھائی سے جا کے پوچھنا، اس کے بھائی کی محبت اس کے ساتھ میں تھی، اپنے بھائی نے اس کی محبت کے لیے، اس کی پڑھائی کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا ہے۔ ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو رخصت کر رہا ہے، گھر سے مدرسے کے لیے پڑھنے بھیج رہا ہے، حال یہ ہے چھپ کے دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا بیٹا مہینے 2 مہینے کے لیے جا رہا ہے۔ اور یار تو کہتا ہے اتنا آسان ہے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا۔ میں بات روک کے کہتا ہوں یار، ہر کسی کے مقدر میں یہ اعجاز نہیں آتا ہے، اسی کے مقدر میں آتا ہے جس کے سینے کو اللہ اپنے قرآن کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، اور ہر کسی کا سینہ اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب نہیں فرماتا ہے، بلکہ اس کا فرماتا ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ اسی کے سینے کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے رکھتا ہے۔ آج کسی ماں سے جا کے پلٹ کے پوچھتے ہیں، او ماں تو نے اپنی محبت کو اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے قربان کیا ہے۔ کسی بہن سے جا کے ہم سوال کرتے ہیں، او بہن تو نے اپنے بھائی کے لیے اپنی محبت کو قربان کر کے اسے مدرسے بھیجا ہے۔ کسی باپ کے آنسوؤں سے جا کے ہم پلٹ کے پوچھتے ہیں، تو نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے رخصت کیا ہے، اپنی بھیگی پلکوں سے رخصت کیا ہے، تاکہ تیرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، تاکہ تیرا بچہ دین کا سپاہی بن جائے، تاکہ اللہ کے نبی کا غلام مصطفیٰ، اللہ کے نبی کا وفادار غلام بن جائے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، آج ہم نے مدرسے کے طالب علموں کی نہ جانے کتنی توہینیاں کی ہے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ہم توہینیں کرتے ہیں، مدرسے کے بچے ایسے کرتے ہیں، مدرسے کے بچے فلاں کام کرتے ہیں۔ اور یار کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے سوچنے کی کوشش کیا کر، کاش تم نے اتنی نگاہیں اپنے بچوں پہ ڈالی ہوتی۔ میرا بچہ اٹھ کے جاتا ہے تو کون سا کام کرتا ہے، میرا بچہ سوتا ہے تو موبائل چلانے کا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، میرا بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، میرا بچہ روزہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، میرا بچہ کون سے کام کر رہا ہے۔ اگر تو نے مدرسے کے بچوں سے نگاہیں ہٹا کے اپنے بچوں پر نگاہیں ڈالی ہوتی، میرا ایمان کہتا ہے تیرا بچہ قرآن کا حافظ بھی بن جاتا، نمازی بھی بن جاتا، ادھر یہ نمازی بنتا، ادھر میدان قیامت میں تیرے لیے اللہ رب العزت کے حبیب کی شفاعت کا ضامن بن۔ مگر نہیں، ہمیں تو مدرسے کے طالب علموں کو دیکھنا ہے۔ بھائی برا نہ مانے، اگر آپ برا مانیں گے تو میرا کچھ نہیں کریں گے، میں حقیقت بول رہا ہوں، یہ حقیقت کل بھی ہوا کرتی ہے۔ مسلمانوں، آج میرے باپ کا انتقال ہوا تو میں نے بچوں کو مدرسے کے بلا لیا، تیجا ہوا تو میں نے دعوت کر دی، 20واں ہوا تو سب سے پہلے مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، 30واں ہوتا ہے تو مدرسے کے بچے یاد ہوتے ہیں، 40واں آتا ہے تو مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں۔ بالکل حقیقت گفتگو کر رہا ہوں، حقیقت سے آپ کو روبرو کرا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں۔ میرے اگر بیٹے کا ولیمہ ہے تو میں بچوں کو بھول گیا، میرے اگر شادی ہے تو بچوں کو میں نے فراموش کر دیا، بعد میں شادی ہو جاتی ہے، لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں، ہڈیاں کتے کھا لیتے ہیں، اگر ہم کہیں بعد میں کہتے ہیں حضرت یاد نہیں رہی، تجھے VIP بلانا تو یاد رہتا ہے، دنیا کے تمام عہدیداروں کو بلانا تجھے یاد رہا، امیروں کو تو نے بلایا، پردھانوں کو تو نے اپنے دعوت دی، اور یار تو دنیا کو VIP کہتا ہے۔ میں بتاتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا VIP کون ہوتا ہے۔ میں تیرے سینے میں یہ بات ڈال دینا چاہتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں او لوگوں جب تمہارے یہاں مہمان آتے ہیں تم اچھے سے کھانے بھی بنواتے ہو، ناشتے بھی کرواتے ہو، اچھے سے بستر بھی لگواتے ہو، میرے یہاں بچے
میں ڈھنگ سے پائٹیاں بھی نہیں بچھوائی ہے. اور مسلمان اپنے سینے میں ذرا سوچنے کی کوشش کیا کر, ذرا دیکھنے کی کوشش بھی کیا کر. اللہ اکبر, آج تو چاہتا ہے دین کا مقام بلند ہو جائے. یا جو دین کے سپاہی ہیں تو نے ان کا مرتبہ نہیں جانا. تو جانتا ہے اللہ اکبر, اس کے سب سے بڑے گنہگار ہم ہیں, سب کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں. دل کے بولے چل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے ہیں سارے ویائپیوں کی دنیا نے دعوت کر دی ہے. عجیب حال ہے, جب شادیاں ہو جاتی ہیں کھانا بچتا ہے نا, تب جا کے مدرسوں کے بچوں کی یاد آتی ہے. اور یار میں کہتا ہوں سب سے پہلے اگر شادی ہو, ولیمہ ہو, تو اگر کسی کا دسترخوان میرے گھر پہ لگنا چاہیے تو وہ مدرسے کے طالب علموں کا لگنا چاہیے. اس لیے کہ ادھر سب سے پہلے مدرسے کے بچوں کا دسترخوان لگے گا, ادھر مدینے سے آقا فرمائیں گے تو نے میرے بچوں کا انتظام کیا ہے, میں میدان قیامت میں تیری شفاعت کا انتظام کروں. اگر نہیں درود پاک پڑھ, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک شخص روزانہ ایک روٹی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. کتنا؟ ایک روٹی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک روٹی اللہ کی راہ میں خرچ. یہ معمول چلتا رہا, یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن جب سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی. اس کی زیارت مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت. آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی تو روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے, اللہ کے رسول کی دعوت بھول جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے, اللہ کے رسول کی دعوت بھول جاتا ہے. عرض کرتا ہے حضور آپ کی دعوت کیسے کروں؟ بھئی آقا کا جملہ سنو مسلمانوں. آقا نے ارشاد فرمایا سن میرے امتی, تو روزانہ ایک روٹی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, کل سے تو یہ کرنا 2 روٹی لے کے نکلنا, ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. سن تیرے گھر کے قریب میں میرے بچے کچھ اللہ کا قرآن اپنے سینے میں بساتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ایک روٹی انہیں جا کے کھلا دینا. اللہ اکبر. آقا نے فرمایا میرے امتی ادھر اگر تو ایک روٹی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو تجھے ثواب رب کی دعوت کا ملتا ہے, اگر تو مدرسے میں جا کے ایک روٹی بچوں کو کھلائے گا تو مجھ محمد الرسول اللہ کی دعوت کا ثواب عطا کیا. محمد رسول اللہ کی دعوت کا ثواب. اللہ اکبر مسلمانوں. بس میں ایک بات جلدی سے گفتگو کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں, اس لیے کہ وقت کی قلت, پھر کبھی گفتگو کروں گا اس موضوع پر. آؤ مدینے کا منظر, مکے قیامت کا منظر ہم اپنی نگاہوں کے سامنے لیتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں ان سے محبت کر کے کون سا فائدہ ہونے والا ہے, انہیں عہدہ دے کے کون سا فائدہ ہونے والا ہے. آج بھی لوگوں نے کچھ غفلتیں کی ہے, کچھ قرآن پر پابندیاں لگانے کی باتیں کی ہے. یہ آیت نکال دی جائے, وہ آیت نکال دی جائے. آؤ ان کا اسی بہر میں تھوڑی سی فضیلت جان لیتے ہیں. اللہ اکبر مسلمانوں. کوئی بھی ہو, یہ دنیا جب سے بنی ہے, جب سے قرآن نازل ہوا, دنیا مٹانے کی کوشش کر رہی ہے. امریکہ نے مٹانے کی کوشش کی تو امریکہ تبدیل ہو گیا, مکے والوں نے مٹانے کی کوشش کی تو مکہ تبدیل ہو گیا, فرانس والوں نے مٹانے کی کوشش کی تو فرانس تبدیل ہو گیا. آج بھی لوگ اٹھے ہیں, مگر قسم خدا کی تاریخ یہ کہتی ہے جس نے مصطفیٰ کی توہین کے ارادے سے قلم اٹھایا ہے, جس نے قرآن کی عظمت کی توہین کے ارادے سے قلم اٹھایا ہے, وہ توہین کرتے کرتے ایک دن پتہ یہ چلا کہ مسلمان ہو گیا ہے. اس سے پلٹ کے پوچھا, اور یار تو تو مصطفیٰ کی توہین کے ارادے سے چلا تھا, تو تو قرآن کی توہین کے ارادے سے نکلا تھا, پھر آخر کیا مطلب کہ مسلمان کیسے ہو گیا؟ اللہ اکبر. اس کا جواب یہ ہوتا ہے یار چلا تو قرآن کی توہین کے ارادے سے تھا, مگر جب پڑھتے پڑھتے مصطفیٰ کی سیرت پہ پہنچا تو پتہ یہ چلا اگر واقعی کسی کا مذہب قبول کرنا چاہیے تو وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. آؤ میں وہ نہیں بتانا چاہتا اس لیے کہ بات طویل ہو جائے گی. اللہ اکبر. میں سمیٹ رہا ہوں, 2 منٹ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. کسی نے مصطفیٰ کے قرآن پہ انگلیاں اٹھائی ہیں. اللہ اکبر. پہلی بات تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا ہے کہ قرآن کی 36 آیتیں تو دور کی
دنیا کی کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے اسی قرآن کی حفاظت کے لیے 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی دیا ہے، 18 سال کا جوان علی اکبر بھی دیا ہے، اور وہ محمد بھی دیے ہیں، عباس بھائی کے بازو بھی دیے ہیں، سکینہ کی پیاس کو بھی دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، مگر کہہ یہ دیا ہے وہ لوگوں سب کو دینا گوارا ہے، مگر مصطفیٰ کی عظمت سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، قرآن کی عظمت سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دیں گے، یار سب کچھ دیا جا سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دیا جا سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی محمد جان صاحب کی بلا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، آج اگر ہم مان لیں فرض کر لیں کہ دنیا پابندی لگا دے گی، اگر ہم فرض کر لیں کہ دنیا آیتیں مٹا دے گی، ایمانداری سے ایک بات کا جواب دینا، ایمانداری سے بتانا، اگر میں تم سے 2 سال کے بعد کہوں کہ لاؤ وہ جو قرآن کی آیت فلاں جگہ سے مٹا دی گئی ہے تم اسے پڑھ کے سناؤ، پڑھ کے بتاؤ گے؟ بولو نا، پڑھ کے بتاؤ گے؟ نہیں یار، جسے الف با تک نہیں آتا وہ قرآن کی آیت سے پڑھ کے سنائے گا، وہ جو 200 سال پہلے مٹا دی گئی، اللہ اکبر، یہی قرآن کا حافظ ہوگا۔